السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ امتی سسٹرز کی ویکلی فرائیڈے حمد و ثنا میں جمعہ کریم کے مبارک دن میں تمام امتی سسٹرز جہاں جہاں سے ہمیں دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، آپ سب کو حلیمہ سعدیہ اور پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے رجب کا مہینہ ہے، رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا مہینہ۔ دن بدن ہم ماشاءاللہ رمضان کے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ دل میں ایک عجیب سا سکون، روح میں ایک عجیب سی خوشی کا احساس۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک خیریت سے لے جائے کہ ہم بھی رمضان کی رحمتیں برکتیں اپنی زندگی میں سمیٹ سکیں اور اللہ کے بارگاہ رحمت میں جو ہے وہ اپنے تحفے جو ہے وہ پیش کر سکیں، کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر سکیں۔ اس جمعہ کے دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے کے لیے تمام امتی قافلہ جو بیٹھا ہے، ان کی حاضری مولا کریم قبول فرمائے اور اپنی رحمت کے شایان شان ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ اب میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز حرم نور سے کرتی ہوں آج، کیونکہ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے لانگ ویکنڈ ہے اور حرم ماشاءاللہ سے لکیلی آج گھر پہ ہیں، تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز اس ننھے فرشتے سے کریں۔ تو میں حرم نور کو دعوت دیتی ہوں کہ حرم آپ آئیں بیٹا اور آ کے تلاوت قرآن پاک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ آمنت بالله صدق الله العظيم صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حرم، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے اور اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنی رہیں۔ میں ارم نوید کو دعوت دیتی ہوں کہ ارم آپ آئیں اور باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ سے پروگرام کا آغاز کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں نے سورہ نجم کی ابتدائی آیات منتخب کی ہیں، انشاءاللہ ان کی تلاوت کروں گی، جس پہ نبی کریم کی معراج کا ذکر ہے، ان کے عرش پہ جانے کا ذکر ہے۔ چلیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى آمنت بالله صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھٹکے ہیں اور نہ بہکے ہیں۔ وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو ایک وحی ہے جو ان کے اوپر نازل کی جاتی ہے۔ اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائے افق پہ تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو کچھ بھی دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پہ اس سے جھگڑا کرتے ہو جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دوبارہ دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اس وقت وہ سدرا پہ چھا رہا تھا اور جو کچھ کے چھا رہا تھا نہ تو نگاہ نہ ہی چندھی آئی نہ ہی حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے وہاں اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ یا الہی رحم کر دل کا اندھیرا دور کر، یا الہی رحم کر دل کا اندھیرا دور کر، کر عطا نور ہدایت نور سے معمور کر میرے خالص ارادوں کو میری حالت کو دیکھ، کر میرے خالص ارادوں کو میری حالت کو دیکھ، نور قرآنی عطا کر مجھ کو نور کر۔ قرآن کریم کی ان خوبصورت آیات سے اپنی سماعتوں کو مہکانے کے بعد میں دعوت دیتی ہوں ہماری امتی سسٹرز کی، ہر دل عزیز، بہت پیاری، ہمارے گروپ کی سب سے چھوٹی سسٹر ہیں یہ، اور بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے گھر میں ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔
میں اب دعوت دیتی ہوں مدیحہ عمر کو کہ مدیحہ آپ آئیں اور آ کے نشید پیش کریں. جزاک اللہ. جی مدیحہ آپ ساتھی ہیں؟ حلیمہ جی مدیحہ نہیں ہے تو کسی اور کو کال کر لیجیے. جی مدیحہ آپ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تھوڑا سا آئی تھنک ٹیکنیکل ایشو ہو گیا تھا میری سائڈ سے تو کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا. جمعہ مبارک سب کو. اور جو ایک میں نے کلام آج پڑھنے کے لیے چوز کیا ہے وہ دعائیہ کلام بھی ہے اور حمد و ثنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول کریں. آمین. اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو غوث الجلی ہو مولا علی ہو سارے صحابہ سارے ولی ہو غوث الجلی ہو مولا علی ہو سارے صحابہ سارے ولی ہو سارے صحابہ سارے ولی ہو پھر میں سناؤں نعت
جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر مدیحہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی خوبصورت آواز عطا کی ہے، ماشاء اللہ دل کو چھو لینے والی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی ذوق و شوق عطا کرے، اور آپ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے نذرانے عقیدت پیش کرتی رہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میرا بھی دل کہہ رہا ہے میں ابھی کچھ 2 شعر آپ کے ساتھ پڑھوں، پھر میں مائک ایرم کو دوں گی، جیسے کہ ایرم ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاء اللہ سے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میں اس یقین پہ زندہ ہوا آپ میرے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اس یقین پہ زندہ ہوا آپ میرے ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے
سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر آپ سب کا مجھے بھی سننے کے لیے۔ اب میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں ماشاءاللہ سے وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، سب جانتے ہیں۔ اور جب میں بھی ارم بنت صفیہ سب کو پتہ ہے، جیسے کہ فلائر سب کے پاس ہیں، انہیں آج کے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ جب میں بھی سنتی تھی تو سوچتی تھی کہ کبھی ارم سے بھی ملاقات ہوگی، کبھی میں بھی روبرو بیٹھ کے بات کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا، اللہ تعالیٰ نے ایسا چانس دیا کہ ارم سے رابطہ ہوا، اور الحمدللہ یہ ارم کی بہت بڑی میں تو اس کو بڑائی ہی کہوں گی کہ ایک دعوت پہ وہ آ گئی اور انہوں نے کہا نہیں میں بالکل ضرور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ ارم کسی تعارف کا محتاج نہیں، انتہائی خوبصورت طرز بیاں، انتہائی آسان شفیق لب و لہجہ ہے آپ کا، اور الحمدللہ کئی عرصے سے ہم جیسوں کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ تو اللہ کریم آپ کو خصوصی نظر کرم عطا فرمائے کہ آپ دین کی اتنی خدمت کر رہی ہیں، اپنی کمیونٹی کی خدمت کر رہی ہیں۔ تو بس میں یہی کہوں گی کہ ارم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے بھی سینوں کو کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا نالج دے کہ ہم بھی دین کی بہتر سے بہترین رنگ میں اپنی لوگوں کی خلق خدا کی ہم بھی خدمت کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر آج کی محفل میں آنے کے لیے۔ تو ارم اب میں مائک آپ کو دیتی ہوں، آپ آئیں، سب سننے کے لیے بے چین ہیں، اور آپ آئیں اور آ کے ہمارے ساتھ اپنے خوبصورت جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا صبر شکر، اس کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے تو کیا کہتے ہیں، آپ سب ماشاءاللہ تعالیٰ تبارک اللہ جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ ارم آپ جب پڑھ رہے تھے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی خوبصورت آپ کو آواز دی ہے اور کتنی خوبصورت نعمت سے نوازا ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اس کے علاوہ جو ہماری بیٹی تھیں جو آئیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ان کی تلاوت اتنی خوبصورت تھی۔ مجھے حلیمہ پلیز ان کا نام دوبارہ سے بتائیں۔ حرم نور ہے نام ان کا، ماشاءاللہ ہے وہ حافظہ اور قاریہ ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، خوش نصیب والدین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حرم نور کو اپنے والدین کی اور اپنے تمام رشتوں کی ٹھنڈک بنائے، نور بنائے، آمین ثم آمین، اپنے نام کی طرح خوبصورت۔ اور اس کے علاوہ جنہوں نے مدیحہ، جنہوں نے نعت پڑھی آپ سے پہلے، واقعی میں آپ نے ان کی تعریف صحیح کی تھی، کیا خوبصورت آواز، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اور حلیمہ خود آپ کی ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میری اپ برنگنگ کرسچن کیتھولک اسکول میں ہوئی تھی جو پرائمری ایئرس تھے، تو وہاں پہ سنگنگ پہ بڑا زور دیا جاتا تھا، اسپیشلی جو کرسچن اسٹوڈنٹس تھے ان پہ۔ یہ UAE ابو دھابی کی بات ہے۔ تو میری آواز اتنی بری تھی کہ مجھے انہوں نے کبھی کورس پہ بھی نہیں رکھا۔ تو مجھے نا ہمیشہ سے بڑا شوق ہے، میں کہتی ہوں کہ ایک یہ جو لوگ پینٹنگ کرتے ہیں، ڈرائنگ کرتے ہیں، کیونکہ مجھ سے نہیں ہوتی، اور ایک یہ لوگ جو نعت پڑھ سکتے ہیں، جو گا سکتے ہیں، جن کی آواز میں ایک حلاوت ہے، یہ ایک بہت ہی خوبصورت، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ایک بڑا ہی خوبصورت گفٹ دیا ہوتا ہے ان لوگوں کو۔ سو ماشاء اللہ تبارک اللہ، اعزاز کی بات ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو سننے کو ملا۔ اور حلیمہ بہت بہت شکریہ۔ میں ناظرین کو بتانا چاہوں گی، حلیمہ نے ایکچولی مجھ سے کہا کہ ارم پہلے آئیے گا تاکہ آپ ہمیں سنیں، اور مجھے اب سمجھ آئی کہ کتنی اچھی دعوت تھی یہ۔ تھینک یو دل سے جزاک اللہ خیر، روح خوش ہوئی الحمدللہ۔ اللہ میں آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے۔ صبر اور شکر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صبر کے بارے میں قرآن میں کئی دفعہ فرمایا۔ کچھ آیتیں میں نے اپنے سامنے کھولی ہوئی ہیں۔ سورہ لقمان میں آیا نمبر ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یعنی کہ جو تم پہ ہو گزرے اس پہ پیشنٹ ہو جاؤ، یعنی کہ جو تم پہ آن پڑا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ المعارج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، خوبصورت صبر کرو، بی پیشنٹ، سو بی پیشنٹ ود گریشیس پیشنٹ، جمیلہ یعنی خوبصورت صبر۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے سورہ نحل میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرًا إِلَّا بِاللَّهِ، کہ مطلب صبر جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ اب صرف ان 3 آیتوں کو اگر میں لوں تو پیشنٹ ہو جاؤں،
جو تم پہ آن پڑے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شروع سے بتایا ہے کہ صبر جو ہے وہ ایک نعمت ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی حجت نہیں ہوتی کہ صبر انیٹ نہیں ہوتا ہر کسی میں، ہمیں ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ دوسرے لوگوں سے اکثر صبر کی توقع کرتے ہیں اور رکھتے ہیں، اور اپنے اندر اس صبر کو ہم کس طرح سے ڈیولپ کر رہے ہیں، یا اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ صبر کر رہے ہیں تو کیا وہ صحیح طور کا صبر ہے بھی، یا وہ وہی صبر ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، کیا وہ وہی صبر ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرہ میں اپنے عمل سے ہمیں دکھایا ہے. ایک ہوتا ہے وہ صبر جو اللہ نے دل میں ڈالا ہے، وہ دل ہوتے ہیں شانت، وہ بہت خاموش دل ہوتے ہیں، بڑے ٹھہراؤ والے ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں ایک غنا ہوتا ہے. صبر غنا والوں کو آتا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ بات میں نے سیکھی ہے، مجھ میں نہیں ہے ابھی بھی اس طرح کا صبر، اور نہ ہی میں سمجھتی ہوں کہ ہر کسی میں یہ غنا ہوتا ہے کہ وہ صبر کریٹ کر سکے. غنا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، یا مغنی، یعنی کہ تمام خواہشات اور تمام ضرورتوں سے ایک ان کی جو ایک چاہ ہوتی ہے، خواہش، اللہ اس سے مجھے آزاد کر دے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ اچھا مانگے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ایک کشمکش سے ہمیں یا اللہ آزاد کر دے، ایک آسانی فرما دے، جسے ہم کہتے ہیں نفس المطمئنہ. غنا والوں کو نفس المطمئنہ بننے میں آسانی ہوتی ہے، اور غنا والے ہی جو ہوتے ہیں ان میں صبر کا جو مادہ ہوتا ہے وہ پھر بہتر طریقے سے پریکٹس ہو سکتا ہے. صبر پریکٹس کیا جاتا ہے، صبر ڈیولپ کیا جاتا ہے، صبر انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، اور دو لوگوں کے صبر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوگی. اگر میں اسکالرز، ٹیچرز وغیرہ کی جو لیکچرز سنتی ہوں، کورسز لیتی ہوں، اگر میں ان سے ان کا نالج شیئر کروں تو بہت ریسنٹلی انہوں نے، ایک ٹیچر ہیں، انہوں نے شیئر کیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ علیہ السلام، جو کہ فرعون کی زوجہ تھیں، وائف تھیں، بیوی تھیں، زوجہ نہیں تھیں. زوج وہ ہوتے ہیں جو کہ اچھائی میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیں. تو جو وائف تھیں انہوں نے فرعون کے ساتھ صبر کیا، اور ان کا صبر کیا تھا؟ ان کا صبر یہ تھا کہ وہ اس محل میں رہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، لیکن پھر جب ان کے ایمان کا فرعون کو پتہ چلا تو انہوں نے چھپایا نہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ ہاں یہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور تم میرے خدا نہیں ہو. اور اس کے بدلے میں پھر انہوں نے کیا مانگا کہ اللہ اِنَّكَ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، یعنی اللہ آپ کے قریب میرا جو گھر ہو، میری دعا ہے کہ آپ کے قریب میرا گھر ہو. یعنی کہ جو حق بات ہے، حضرت آسیہ کا صبر کیا تھا کہ وہ حق بات پر ڈٹی رہیں، حق بات سے خاموش نہیں ہوئیں. یہ صبر کا ایک طریقہ ہے. ایک اور جو بڑا مشہور ہمیں سنایا جاتا ہے، اور یہ سیرہ میں سے ہی ہے، وہ یہ کہ جب ایک صحابیہ تھیں، ان کی اولاد فوت ہوئی، وہ بہت غم میں تھیں، وہ غصے میں تھیں، شاید وہ بین تو نہیں کہہ سکتے وہ کر رہی تھیں، لیکن ایک غم و غصے کی ان کی جو حالت تھی وہ ظاہری طور پہ بھی عیاں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ صبر کرو. اور جب انہوں نے یہ کہا تو صحابیہ نے رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کون بول رہا ہے، اور انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ جو مجھ پہ گزری ہے وہ مجھے پتہ ہے. اور یہ جو ان کی بات ہے، یہ جب بھی میں نے جتنی دفعہ یہ حدیث سنی تو مجھے دل پہ لگتی تھی. مجھے اس لیے لگتی تھی کیونکہ ہم میں سے تمام خواتین کے دل پہ یہ بات لگی کہ آپ کو نہیں پتہ کہ مجھ پہ جو گزر رہی ہے. ہم یہ عام یہ بات بولتے ہیں، ہم عام یہ بات بولتے ہیں، کبھی اپنی ماؤں کو بولتے ہیں، کبھی اپنے شوہروں کو بولتے ہیں، کبھی اپنی ساسوں کو بولتے ہیں، کبھی اپنی دوستوں کو بولتے ہیں، پر ہم یہ بولتے ہیں تمہیں نہیں پتہ جو میری تکلیف ہے، جو میری حالت ہے وہ مجھے کو پتہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس کو پتہ چلا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صبر کا ایڈوائز کر رہے تھے، حکم نہیں دے رہے تھے، ایڈوائز کر رہے تھے. اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے اس ٹون میں نہیں کہا تھا کہ تم نے یہ نہ کیا تو تمہیں گناہ ملے گا یا تمہیں یہی کرنا چاہیے. انہوں نے جیسے کہ ان کی طبیعت اور مزاج اور ان کی لیڈرشپ کا جو ایک بہت خوبصورت عنصر ہے ایمپتھی، انہوں نے اس کے مطابق کہا
کہ صبر کرو. تو جب وہ واپس گئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ تھے جنہوں نے مجھ سے کہا صبر کرنے کے لیے اور میں نے گستاخی کی اور مجھے معاف فرما دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر وہی ہے کہ جب پہلا وار ہو تو انسان اس پہ صبر کرے. اب یہ جو پہلا وار اور اس پر صبر کرنے کا جو سفر ہے، اور میں اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں اور میں نے بات رکھی ہی اس طرح سے ہے کہ یہ انیٹلی ہم میں نہیں ہوتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تم گنہگار ہوگے اگر تم میں یہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں یہ بات رکھ رہی ہوں کہ اپنے آپ کو اس گلٹ سے آزاد فرما لیں کہ آپ میں صبر نہیں ہے. پہلی چیز، کیونکہ یہ نہیں ہوتا، اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت یا ایڈوائز کی تھی ان کو. اس کا مطلب ہے کہ ہم گنہگار نہیں اگر ہم سے ہوتا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پھر ہم اس چیز کو اپنے اندر پیدا کریں اگر ہم میں نہیں، یا ہم میں اس کی کمی ہے. کیا یہاں تک ہم سب ایک پیج پر ہیں؟ گڈ. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ صبر کو پھر ڈیولپ کیسے کریں. لوگ اکثر پوچھنے لگتے ہیں سامنے والا جو ہے وہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اور سامنے والا جو ہے وہ میرا صبر آزما رہا ہے، میری خاموشی کو میری مجبوری سمجھ رہا ہے، میرے اگنور کرنے کو میری کمزوری سمجھ رہا ہے، مجھے بے وقوف سمجھ رہا ہے، مجھے یہ سمجھ رہا ہے، مجھے وہ سمجھ رہا ہے. تو یہاں پہ میں اگزامپل دیتی ہوں اگین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے، جب وہ کسی اور، وہ صحابی تو نہیں تھے میرے خیال سے، کسی شخص کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہے تھے، اور جب وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ اٹیک کر رہا تھا تو جب تک وہ خاموش تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے درمیان کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. لیکن جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولنا شروع ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، مطلب دوسری طرف چل پڑے، دوسری جانب چل پڑے. تو ابوبکر صدیق ریئلائز کی مطلب یہ کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو یہیں پہ تھے، اب میں بولا ہوں تو یہ چل پڑے. تو فوراً ان کے پیچھے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب تم خاموش تھے اور سامنے والا تمہارے ساتھ، تمہارے اوپر کسی قسم کی تانا بازی ہے، جو کچھ بھی کہنا چاہیے، کر رہا تھا، اور تم خاموشی سے سن رہے تھے، تو فرشتہ تمہارے حق میں جواب دے رہا تھا. اور جب تم بولے تو فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا. مطلب ہم لوگ ایگو میں بولتے ہیں، ہم لوگ اپنی بات سمجھانے کے لیے بولتے ہیں. میں اپنی بھی اگزامپل دوں گی کہ کئی بار میرا ہاتھ سے صبر کا دامن اس لیے چھوٹا کہ مجھے لگا کہ مجھے کو یہ بات اسی وقت ابھی سمجھانا سامنے والے کو انتہائی ضروری ہے، ورنہ میرا موقف جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، یا وہ گم جائے گا، یا وہ غائب ہو جائے گا، یا اس پہ نظر ثانی کوئی کرے گا نہیں، یا پھر میری بات کی وقت نہیں رہے گی. اس کو آپ کہتے ہو ایگو سینٹرک، حاضر دماغی سے جواب دینا، پر وہ اٹ از اسٹیمنگ فرام یور ایگو. ایسا نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے میں آپ کو اپنا سٹینڈس لینا نہیں پڑتا. اور لڑائی جھگڑے کا مطلب یہ نہیں کہ ہائی انٹینسٹی نعوذ باللہ کسی قسم کی کوئی جنگ ہو رہی ہے. عام باتوں میں بھی یا اختلافات میں بھی، اور تمام گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں. ایسا کوئی گھرانہ نہیں ہو سکتا جہاں پہ اختلاف نہ ہو، اختلاف رائے نہ ہو، جہاں پہ دو لوگ جو ہیں وہ کسی بات پہ آپس میں ایک دوسرے سے بیک اینڈ فورتھ کمیونیکیٹ نہ کر رہے ہوں. سارے گھر ہوتے ہیں، ہر جگہ یہ ہوتا ہے. پرسنالٹیز کے ڈفرینسز ہوتے ہیں، مائنڈ سیٹ کے ڈفرینسز ہوتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، ہمیں یہی نہیں پتا، اور یہ میں بالکل آرام سے بات کہہ رہی ہوں، پلیز کوئی مائنڈ نہ کرے کہ اگر یہ کسی کا ٹریگر ہے تو ہمیں پھر رک کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ میرا ٹریگر کیوں ہے. لیکن سنیں اس بات کو، کیونکہ مجھے بھی اپنے آپ کو یہ بات سمجھانی پڑتی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ساری سمجھے مجھے آ گئی ہیں، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انسان ہوں، خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، اور بار بار اللہ کے حضور توبہ کے لیے، معافی کے لیے پلٹنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے. مجھے بڑا کلیئر ہے اپنا مقصد. ٹھیک کام کروں گی، غلط کام کروں گی، غلط کام پہ توبہ کروں گی، ٹھیک کام پہ اللہ کا شکر کروں گی کہ اللہ نے استطاعت دی. ہم سب ایسے ہیں، ہم سب ایسے ہیں. میں کوئی بہت مختلف بات نہیں کر رہی. آپ بھی یہی کرتے ہیں، میں بھی یہی کرتی ہوں. یہی کرتے کرتے اللہ سے جا ملنا ہے. الحمدللہ، الحمدللہ یا رب، الحمدللہ. تو ہم جب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ابھی اور اسی وقت میں اس بات کا حل نکلنا چاہیے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں
کہ وقت اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، مقام اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہی جو مشکل آئی ہے ہم پہ وہ سولو کر سکتا ہے. ہم صرف موومنٹ کرتے ہیں زبان کی یا ہاتھ پیر کی یا دماغ کی، سوچ کی، تو پھر ہمارا فوکس سامنے والے پہ نہیں ہونا چاہیے یا اس خوف پہ نہیں ہونا چاہیے. ہم خوف بیسڈ ہوتے ہیں، ہم فیئر بیسڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے. ہمارے اندر یہ جو ایک ایگو ہے یہ کیا ہے، میں اس کو ابھی بتا دوں، ابھی، کیونکہ ابھی اگر میں نے اسے سمجھا دیا تو آئی ون، ابھی اس کو میری سمجھ آئی تو میری تسلی ہو جائے گی. ایک بڑی تسلی بخش سی بات ہوتی ہے جب سامنے والا کہتا ہے نا ہاں چلو ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو. کتنی تسلی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے نا. سب کو اچھا لگتا ہے، اچھا لگنا چاہیے، کیونکہ آپ کو کسی نے سمجھا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں انیٹلی سمجھا جائے. پر لڑائی جھگڑے میں، بحث مباحثے میں، یا آپ کی نظریات کے اختلاف میں آپ نے اس کو حل کیسے کرنا، اس میں ضروری کیا چیزیں ہیں. یہ صبر ڈیولپ ہونے ہی کی بات ہو رہی ہے، اس میں ضروری کیا چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ جگہ اور مقام اور وقت کہہ لیں، ٹھیک ہے، وقت کہہ لیں. وہ وقت کیا ہے، اس وقت کی ضرورت کیا ہے. اگر وقت کی ضرورت ہماری خاموشی ہے تو خاموش ہو جاؤ. اگر اللہ نے زندگی دی تو موقع ملے گا اپنی بات سمجھانے کا، اور اگر اللہ نے زندگی لے لی تو کیا حدیث ہے وہ کہ صبر کرنے والے کو، جس نے جرا بحث اس لیے نہیں کی حالانکہ وہ صحیح تھا، حالانکہ جب کہ وہ صحیح تھا اور اس نے جرا بحث نہیں کی، اسے جنت کے درمیان میں مقام ملے گا، گھر ملے گا. تو اطمینان رکھیں ہم کہ اگر اللہ نے جان لے لی اور ہم اپنی صفائی نہ پیش کر سکے تو جنت کے درمیان میں گھر ہے، فتح. ٹھیک. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے حکمت دے دی ہے کہ ہم صبر کر لیں، موقع کی، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنی ایگو کو کنٹرول کر لیں، تو پھر الحمدللہ ہم بہتر لاجک کے ساتھ اور بہتر ماحول میں اور سامنے والے کے بہتر موڈ کے دوران اپنی بات اللہ سے دعا مانگنے کے بعد جب کریں گے تو اللہ ہی ہے جو دل کھولے گا. انسان کبھی کسی دوسرے انسان کا دل نہیں کھولتا. جنہوں نے بڑی مشکل میرجز دیکھی ہوئی ہیں، یا جنہوں نے بڑے مشکل پیرنٹس دیکھے ہوئے ہیں، یا جنہوں نے بڑی مشکل اپنے اوپر اتھارٹی دیکھی ہوئی ہے، چاہے وہ ساس کی ہو، چاہے وہ شوہر کی ہو، چاہے وہ پھر آپ کے جابز میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے ٹیچرز کی ہو، یا ایون بعض اوقات رشتہ دار بڑے بولنگ قسم کے مل جاتے ہیں. سارے ٹیسٹس ہیں اللہ کے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی تکلیف اس کی تکلیف سے کم تھی. تکلیفیں سب کو ہوتی ہیں، اپنے اپنے لیولز پہ ہم محسوس کرتے ہیں، اپنی اپنی تھریش ہولڈ میں ہم اس کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم کبھی بھی کسی کے دل میں خود سے نہیں اترتے. اس وقت جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر کسی کے دل میں میری بات اتر رہی ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر میرے ذہن سے بن کے لفظ میری زبان سے نکل رہے ہیں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی عنایت ہے مجھ پہ اور سننے والے پہ، کہ ہم دونوں رب کی رضا کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. نیتوں کی بات ہوتی ہے نا، کہ نیت کیا ہے انسان کی. یہی نیت ہے آپ کی بھی اور میری بھی. اور ایک اور خوبصورت حدیث ہے کہ جب 4 لوگ بیٹھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں تو فرشتے جو ہیں وہ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. فرشتے جو ہیں وہ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور پھر جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم امتی سسٹرز کی محفل سے آئے. تو کہتے ہیں کیا کر رہی تھیں امتی سسٹرز؟ تو کہ اللہ فرشتے کہیں گے یا رب وہ آپ کا ذکر کر رہی تھیں، جنت کا ذکر کر رہی تھیں. تو اللہ کہیں گے کیا انہوں نے دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یا رب نہیں. تو پھر اللہ کہیں گے تو پھر ان سب کو میں نے معاف کیا، ان سب کو میں نے معاف کیا. یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرما، ہم سب سے قبول فرما اور ہم سب کو معاف فرما. آمین آمین. صبر کے ٹاپک سے میں ہٹی نہیں ہوں، صبر کا ٹاپک ابھی بھی وہیں پر ہے. ساری بات کا، شوگر پہ جانے سے پہلے ساری بات کا مدعا یہ ہے کہ صبر کا حکم قرآن میں نصیحت کے طور پر آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں ڈیولپ کرنے کی چیز ہے. ٹھیک، ڈیولپ کرنے کی چیز ہے. یہ کسی میں خود بخود آ نہیں جاتا. اپنے مزاج کے مطابق لوگ صبر کو بہتر طریقے سے پورٹرے کر سکتے ہیں. ہمارے جو کلچرل سبمسو قسم کا جو ہمارا کلچرل بیہیویئر ہوتا ہے وہ صبر نہیں ہے.
اگر آپ خاموش رہ گئے لیکن اس کے بعد آپ نے فون اٹھا کے یا انٹرنیٹ پہ یا سوشل میڈیا پہ یا مطلب اسی شخص کے سامنے جس کے سامنے آپ خاموش رہ گئے کیونکہ آپ اس سے دبتے ہو یا میں اس سے دبتی ہوں، تو میں نے پھر 4 لوگوں میں اس کو گالیاں دیں، تو میں نے صبر نہیں کیا، میں نے صبر نہیں کیا. تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر میں اپنا غصہ کہاں نکالوں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صبر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ غصہ زیادہ ہوتا ہے. اور غصہ کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم ایگو سینٹرک زیادہ ہوتے ہیں. تو اپنی ایگو کو کس طرح سے مینیج کریں، جانیں، اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو اس طرح سے جانیں کہ میں کن چیزوں کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہوں، میرے اپنے پرسنل فیئرز کیا ہیں، میرے اپنے ٹریگرز کیا ہیں، نان ججمنٹل ہونا کس کو کہتے ہیں، اوپینینیٹڈ ہونا کس کو. ابھی مجھے ان کی اردو نہیں آ رہی، اس وجہ سے میں آپ کو انگلش میں کہہ رہی ہوں. میں مانتی ہوں کہ سب کو یہاں پہ ان باتوں کی سمجھ ہے الحمدللہ. نان ججمنٹل ہونا کس کو کہتے ہیں، اوپینینیٹڈ ہونا کس کو کہتے ہیں، ایگریسولی ڈومیننٹ یا بلنگ کرنا کس کو کہتے ہیں. پلیز اپنے اندر جھانک کے دیکھیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں تو سچی بات کر رہی ہوں، تمہیں برا لگے تو لگے، میں تو سچی بات کر رہی ہوں. بولو، سب بولو اپنے اپنے سچ. ساری دنیا اگر سچ بولنے لگے تو کوئی زندہ نہیں رہے گا، سارے فوت ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ان کے سچ ہے نا. کیونکہ ہمارے سچ جو ہیں وہ صرف ہماری تھاٹ کے سچ ہیں، وہ سچ نہیں ہیں. کسی کو اگر آپ کی بات ہرٹ کر رہی ہے، چاہے وہ اچھی بھی ہے، تو پھر وہ سامنے والا سوچے کہ مجھے یہ کر کیوں رہا ہے. بعض اوقات 2 دوست ہیں، 2 سہیلیاں، بڑی اچھی سہیلیاں، انتہائی اچھی، بڑی اچھی دوستی ہے، ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے خیالات جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہوتی ہیں، یا کسی ایک کے مزاج میں کسی عجیب قسم کی تبدیلی آتی ہے. دوسری جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ یار یہ تمہاری یہ جو چیز ہے نا، اس کو ذرا نوٹس کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو بڑا برا لگتا ہے پہلے کہ اس نے مجھے جج کیا، اس نے مجھے برا بولا. نہیں، اس نے آپ کو جج نہیں کیا، اس نے آپ کو برا نہیں بولا. اس کو ایک چیز لگی اور اس کے اور آپ کے درمیان اتنی ریلیکسیشن ہے، اتنی فرینکنس ہے کہ وہ آپ سے کہہ سکتی ہے. اگر آپ کسی سے کوئی بات اگر آپ کو تنگ کر رہی ہے اور آپ نہیں کہہ پا رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ ہیلدی نہیں ہے. صبر کرنے کے لیے ہمارے مائنڈ کا ہیلدی ہونا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمارے ایمان کا ہیلدی ہونا ضروری ہوتا ہے، پھر ہمارے مائنڈ کا ہیلدی ہونا ضروری ہوتا ہے، ہمارے ایموشنز کا ہیلدی ضروری ہوتا ہے، ہمارے ریلیشن شپ میں باؤنڈریز کا ہیلدی ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ریلیکسیشن ہم دو لوگوں کے درمیان ہونی ضروری ہے. جہاں پہ ٹینس ریلیشن شپ ہو وہاں پہ صبر کیسے کریں؟ جہاں پہ ایک ٹینس ریلیشن شپ ہو اور اس ریلیشن شپ میں رہنا بھی ضروری ہو، آپ کے پاس چوائس ہی نہ ہو کہ آپ اس سے نکل سکو، تو پھر وہاں پہ صبر کیسے کرو؟ پھر وہاں پہ مریم علیہ السلام والا صبر کرو، خاموشی والا صبر کرو. پھر وہ خاموشی اپنے اندر ڈیولپ کرو. اور خاموشی یہ نہیں کہ میں اس کے منہ پہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہی لیکن اس کے پیٹھ پیچھے بہت کچھ کہہ رہی ہوں، یا پھر اپنے اوپر اتنا اس کی باتوں کو، ہم خواتین باتوں کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتی ہیں کہ ہماری مائیگرینز نہیں ختم ہوتی، ہمارے جوڑوں کا درد نہیں ختم ہوتا، ہمارے کندھوں سے درد نہیں جاتا، ہمارے گٹ کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے دوسرے نروس سسٹم کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم باتوں کو حاوی کر لیتی ہیں. آپ نے صبر نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو بیمار کیا ہے. ڈیولپ کرو اپنے اندر اور جاننے کی کوشش کرو کہ میں وہ کیسے ڈیولپ کر سکتی ہوں کہ جہاں پہ اگر خاموشی ہی بہترین طریقہ ہے صبر کا، اور میں رہنا چاہتی ہوں اس ریلیشن شپ میں. جو اس ریلیشن شپ میں نہیں رہنا چاہتا اور الگ ہونا چاہتا، اس نے بھی صبر کیا. اس نے کہا کہ میرا صبر یہی ہے کہ نہ میں اس شخص کو گنہگار کروں، نہ میں خود گنہگار ہوں، میں الگ ہو جاؤں. توکل تو اللہ پر ہی ہے نا. کھانا، روٹی، کپڑا، مکان، عزت اللہ کے ہاتھ میں، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. یہ کہنا آسان ہوتا ہے اس کے لیے جس کا گھر جل نہ رہا ہو، جس کے سر سے چھت نہ کھنچ رہی ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے، میں یہ کہہ سکتی ہوں اس وقت میں. لیکن جس کے سر سے چھت چھینی جا رہی ہے، جس کو اپنے اوپر یہ الزام لگتا ہوا دکھ رہا ہے کہ اس نے گھر میں صبر نہیں کیا اور اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، وہ شخص بھی صبر سے گزر رہا ہے، کیونکہ وہ سب کے تانے اور سب کے باز اور سب کی لان تان سن کے بھی صبر کر رہا ہے کہ اس کو در حقیقت پتا تھا کہ میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے کہ میں اس رشتے سے آزاد ہو جاؤں. صبر کی اپنی انڈرسٹینڈنگز ہیں. اللہ کا کروڑ شکر ہے، اللہ کا رحم ہے ہم پہ کہ اللہ نے نا ہمیں ایک گائیڈ لائن نہیں دی. جیسے کہ حرام چیزوں میں ہمیں یہ نہیں کہا صبر نہ کیا تو یہ حرام ہے، اور صبر اس طرح سے کرنا ہے ورنہ حرام ہے، کیونکہ ہم جی نہ پاتے. پھر ہم ابھی ایک دوسرے کو جینے نہیں دیتے صبر کے نام پہ. آپ سوچیں اگر اللہ میاں اس طرح کی ڈائریکشنز ہمیں دے دیتے تو ہم تو پھر واقعی میں نہ جی پاتے.
شکر پر آتا ہے. میں ہنستی ہوں اب اپنے آپ پہ ہنستی ہوں. انسان ہوتا ہے نا ہر ایج میں ایک اس کا ایک لیول ہوتا ہے دانائی کا. اور میں نے یہ پڑھا بھی ہے ایک کتاب میں. عمر سلیمان کو ہم سب جانتے ہیں. انہوں نے ایک سیریز کی تھی دعاز کی، بک آف پریئرز ہے ان کی، ایک بڑی اچھی سی بک ہے چھوٹی سی. اس میں تمام صحابہ کرام نے بڑی مشہور دعائیں مانگی ہوئی ہیں. انہوں نے وہ اس کی وہ بک نوٹ بک ہے، ٹیکسٹ بک ہے. تو اس میں نا ایک صحابی نے دعا مانگی تھی. اچھا مجھے اس دعا کا پتہ نہیں تھا، مجھے اس دعا کا ابھی ریسنٹلی تک مجھے پتہ نہیں تھا. میں یہی دعا اسی کانٹیکس میں سپریٹلی مانگا کرتی تھی. وہ یہ کہ یا اللہ مجھے نا بغیر کسی ٹیسٹ کے مجھے پار کرا دینا. یا اللہ پلیز میرا کوئی ٹیسٹ نہ ہو، بس میں شکر کرتے ہوئے، میں آپ کا شکر کرتے ہوئے نا آپ سے مل لوں، بس مجھے کوئی ٹیسٹ نہ ملے. زندگی ہے نا، ہماری مرضی کے مطابق تو چلتی نہیں. دعا ہم مانگ سکتے ہیں. فاسٹ فارورڈ اے فیو مور ایئرز، مجھے سمجھ آیا کہ صبر کے بغیر شکر آتا ہی نہیں ہے. صبر کے بغیر شکر آتا ہی نہیں ہے. مجھے تو نہیں آیا. مجھے لگتا تھا کہ میں بہت شکر کرتی ہوں، میں بہت شکر کرتی ہوں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا صبر کرنے سے. جب صبر کرنا پڑا تو شکر کا کرینہ بدل گیا. جب صبر کرنا پڑا تو شکر کا کرینہ بدل گیا. صبر کے بغیر شکر نہیں آتا. ہم مانگ سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم مانگیں کہ اللہ آسانی عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اپنے لیے آسانی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ سہل ہو جاؤ لوگوں کے لیے، سہل ہو جاؤ لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے سہل ہونے کے لیے پتہ ہے کیا کرنا پڑتا ہے؟ صبر. اور پھر شکر آتا ہے. ایسے نہیں آتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو اللہ کے قریب ہوں گے. اور اللہ بار بار کہتے ہیں وہ قلیل لوگ ہیں، تھوڑے. ان میں سے ایک ہیں شاکرین، شکر کرنے والے قلیل ہیں، سوچنے سمجھنے والے قلیل ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے قلیل ہیں. سوچیں ہم لوگ تو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزوں کی تیاری کر رہے ہیں، ہم تو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پر دل سے یہ تو اللہ ہی جانتا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ ہمارے دل کے بھید ایک دوسرے کو نہیں بتاتا. آج کے ٹائمز میں ہماری شادیوں میں صبر اور شکر انتہائی امپورٹنٹ تھیم رکھتا ہے. ہمارے جوان نوجوان بچے بچیاں شادیاں نہیں کرنا چاہ رہے، نہیں کر رہے، لیو ان ریلیشن شپس میں رہ رہے ہیں. ان کے پیرنٹس نے انہیں بچپن سے سنڈے اسکول میں بھی ڈالا، قرآن بھی سکھایا، اسلامک کلاسز میں بھی ڈالا. ان میں سے اکثریت اسلامک اسکولز میں پڑھی ہوئی ہے. یہ کچھ حقیقتیں ہیں ہماری ویسٹ میں رہنے والوں کی. ہمیں پتہ ہیں یہ باتیں، ہمیں کرنی بھی چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ ہم نے صبر اور شکر کی اتنی تنگ ڈیفینیشن ان کو دے دی اپنے اعمال سے، اپنی باتوں سے، کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ صبر کہتے کس کو ہیں، شکر کہتے کس کو ہیں. اخلاقیات کے درجات میں صبر اور شکر کا مطلب کیا ہے. اخلاقیات. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبر جمیل کر سکیں بہترین اخلاقیات کے ساتھ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یہ سورہ انفال میں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یحب الصابرین، اور اللہ کو صبر کرنے والوں سے محبت ہے. یہ سورہ عمران میں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ صابر ہو جاؤ. یہ سورہ ہود میں ہے. صابر ہو جاؤ، بے شک جو بہترین نتیجہ ہے وہ متقین کے حق میں نکلے گا. اس کا مطلب ہے کہ صبر کرنے والے تقوی رکھنے والے ہیں. صبر کرنے والے تقوی رکھنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اور خوف دونوں. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ،
اللہ کا وعدہ حق ہے، صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، یہ سورہ روم میں ہے، صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ہمیں وعدے کی یاد دہانی ایک دوسرے کو دلانے پڑے گی، اپنے آپ کو ایک دوسرے کو کچھ نہ یاد دلائیں۔ میں یہ بات بڑی کلیئرلی کہوں گی، خدارا صبر کرتے وقت سامنے والے کو نہ کہیں گے تم صبر کرو، آپ خود کرو۔ اگر آپ کو خود کرنا آ گیا آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے خود صبر کرنا ہے تو دو تین طریقے ہیں صبر کرنے کے۔ ایک، اپنے آپ کو اس سچویشن سے الگ کر لو، اپنی جان چھڑا لو، اللہ نے اس کا بھی حق دیا ہے اور اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ نے کہا ہے میرے راستے پہ چلو گے، میرے بتائے ہوئے حکم پہ چلو گے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ تو اللہ حق ہے، اللہ جسٹ ہے، اللہ عفو والعفو ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، حلیم ہے، علیم ہے، سمیع ہے، کیا دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ جس نے جتنا جیسا صبر کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، چاہے بول کے کیا کہ بہرحال حق بات کرنا بھی، ظلم کے خلاف لڑنا بھی صبر ہے، کہ اس میں ذلت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس میں خوف زیادہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہوگا کیا، لیکن اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اونچی آواز میں یا کسی کو برا بھلا کہہ کے یا کسی کی زیادتی کو ہائی لائٹ کر کے کیا ہمیں ہمارے حق مل جاتے ہیں؟ ملتے ہیں، ملتے ہیں، کیوں نہیں ملتے؟ ملتے ہیں۔ ایسے میں بس اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ انسان میں یہ فالٹ ہے، میں فالٹ کا لفظ یوز کروں کیونکہ یہ ہے، انسان میں یہ فالٹ ہے کہ جب وہ زور پکڑتا ہے نا کسی چیز کے لیے، چاہے وہ حق کے لیے لڑنے کے لیے کیوں نہ ہو، تو وہ ہمیشہ باؤنڈری کراس کرنے کی روش رکھتا ہے۔ تقوی والے اپنے آپ کو پہلے روک لیتے ہیں، اور بعض اوقات انسان بھول کے زیادتی کر بیٹھتا ہے، چاہے وہ صبر کے ہی پارٹ میں ہو، چاہے وہ صبر ہی کر رہا ہو اور صحیح کر رہا ہو، لیکن اس سے زیادتی ہو جاتی ہے۔ ہم انسان ہمیشہ زیادتی کر جاتے ہیں جب ہم کسی چیز کا زور پکڑتے ہیں، اور یہ تقوی والے ہوتے ہیں جن کو بیلنس کرنا آتا ہے۔ اور پھر گھوم کے واپس میں اس بات پہ لے کے جاتی ہوں کہ جن کے دلوں میں غنا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں غنا ہوتا ہے، جہاں پہ صبر، پتہ کیا ہے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات ختم کرتی ہوں، صبر اور شکر یہ ہے کہ اب شکر ہے کہ زندگی عارضی ہے، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مرنا ہے، شکر ہے، شکر ہے کہ سانس ختم ہوگی، اور شکر ہے کہ جنت ملے گی، شکر۔ اور صبر یہ ہے کہ یار اب اس وقت میں اور اس وقت میں جتنا وقت ہے نا، بس یا اللہ مجھ سے گزروا دے جیسا کہ تیری رضا ہے اور جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ غلطیاں ہوں گی یار اب مجھ سے، تم آپ نے بنایا مجھے، آپ نے بھیجا، آپ تو جانتے ہی ہیں، پر یار اب مجھے غنا عطا فرما دے، یا مغنی مجھے غنا عطا فرما دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ چاہتے ہو کہ میں دعا کروں یا کوئی کویشچن آنسرز ہیں، یا پھر میں جیسے آپ چاہیں گے؟ حلیمہ، جزاک اللہ خیر ارم، اتنا خوبصورت بیان، اتنا خوبصورت ٹاپک، صحیح بات ہے، بہت ضرورت ہے آج کے اس دور میں ان دو چیزوں کی، صبر اور شکر کی، اور یہ واقعی اس کی کمی بہت ہے، بہت ہے، صحیح بات ہے۔ میرا تو بس یہی ماننا ہے، مجھے اس دن سے صبر آیا جس دن سے میں نے یہ اپنے اندر بٹھا لیا کہ جب رب ہے تو تب سب ہے۔ مجھے اس دن سے صحیح معنوں میں صبر آیا، میں نے اس دن سے اپنے اندر بہت پازیٹیوٹی دیکھی، بہت اپنے آپ کو میں نے دیکھا، جب مجھے اس چیز پہ یقین ہو گیا کہ جب رب ہے تو سب ہے، جب میرے معاملات دیکھنے والا وہ ہے تو میں کون ہوں۔ اور مجھے اس دن سے واقعی بہت صبر اس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کے بعد ہمارا سلام اور دعا ہوگی، لیکن اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو اپنے مائک اوپن کر کے 1 بائی 1 پلیز ارم سے جس کا بھی دل ہے سوال کرنے کا وہ بے شک پوچھ سکتے ہیں، تو اپنے ہینڈ ریز کر لیں جس کا بھی ہے۔ ارم آپ نے، شمائلہ آپ نے، جس کا بھی کوئی بھی کویسچن ہے پلیز آپ ارم سے پوچھ سکتے ہیں۔ مدیحہ آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟
جی ارم آپ نے پوچھنا، ارم نوید؟ نہیں جزاک اللہ، بہت زیادہ سیلف ایکسپلینیٹری ان کا سیشن تھا، بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. اور ہم لوگ اپنا محاسبہ کر رہے تھے لٹرلی ساتھ ساتھ جو آپ بتاتی جا رہی تھی. تو کئی جگہ پہ اپنے آپ کو بالکل بیلنس پایا، کئی جگہ تھوڑا گرا ہوا پایا، مطلب بہت اچھا. اور میرا نہیں خیال ہے کہ کسی سوال کی گنجائش ہے. جزاک اللہ خیر. جی ناہید آپ نے کچھ کہنا ہے؟ ناہید آپ کچھ کہیں گی؟ جی جزاکم اللہ خیر، واسن جزاک الدارین. ارم جی بہت مزہ آیا، بہت اچھا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا. اور خاص طور پہ ان باتوں میں تب وزن ہوتا ہے جب آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کا ریفرنس دیا جائے، ان باتوں میں جان آ جاتی ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، مزہ آ گیا. تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. تو اب ہم سلام، ارم نوید اب آپ سلام پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ہم دعا کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جد بعد العسر يسر ربنا ولا تقدر يا إمام الأنبياء أيها المختار فينا زادنا العبو علينا جئتنا بالخير فينا يا خطاب المرسلين يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك. تیری یاد تم نوالے میرے جینے کا سہارا، اچھا ہوں یا میں برا ہوں، آخر ہوں تو میں تمہارا. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آپ کے رتبے بڑے ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہیں، بخش دو جتنے کھڑے ہیں، ہم یہاں چھوٹے بڑے ہیں. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کو بھی عطا ہو. ہم وہی قابل سزا کے، تم وہی رہنے خدا ہو. کیا رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کوشا ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ.
جزاک اللہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ، الحمد للہ. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر ارم، ماشاء اللہ سے. آپ کو پتہ ہے ارم، میرے لیے جو ارم نام ہے نا وہ بہت لکی ہے. الحمد للہ. ماشاء اللہ سے میرے آس پاس اتنی ارم ہے نا کہ مجھے لگتا ہے میرے لیے ارم نام بہت لکی ہے ماشاء اللہ سے. اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کے لیے بابرکت کرے. اللہ تعالیٰ بس ہم سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ارم لیکن یہاں پہ عافیہ جی ہیں. عافیہ باجی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی عافیہ آپی تھوڑی دیر کے لیے اگر آ جائیں تو، کیونکہ بیسیکلی ہمارے پیچھے عافیہ آپی جیسے، عافیہ آپی اور ان جیسی بہت ہماری بڑی بہنیں اصل میں، جو امتی کو گرو کرنے میں جن کا بہت بڑا ہاتھ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. اور یہ ہم ان لوگوں سے ہم آپی، نے سیکھا ہے. آسماء، عافیہ آپی سب لوگ ساتھ ہیں ہمارے، ان کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں. رابعہ آپی خاص طور پہ، رابعہ آپی اگر آپ آنا چاہیں، عافیہ آپی اگر آپ آنا چاہیں تو پلیز. عافیہ بھائی جی انمیوٹ ہیں. عافیہ آپی پلیز آپ آئیں اور آپ کچھ کہیں ارم سے جو آپ نے کہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ان بٹوین کچھ چیزوں میں تھی تو پورا نہیں سن پائی، تو آئی واز ہوپنگ کہ اگر ریکارڈنگ ہو. اور جو مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور پریکٹیکل انداز سے پوری بات کو سمجھایا کہ اس طرح سے یہ چیز ہوگی لیکن پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اور آخری میں جو تقوی والی بات کی. اور ایک چیز جو ہے اگر اس میں تھوڑی سی اور اس بات کی مطلب آگے تھوڑا سا سمجھا دیا جائے، کلیئرٹی، کہ کیا نام ہے، جب انصاف کے لیے آپ کام کریں تو اس میں بھی صبر کرنا ہوگا. اس کی اگر کوئی ایگزامپلز وغیرہ ہوگی نا تو تھوڑا ذہن میں اور بات اچھی طرح بیٹھے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ آپی جان. رابعہ آپی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ رابعہ شمسی آپی، یہ ہماری بڑی بہنیں ہیں جو ہر قدم پہ، ہم کبھی بھی کوئی ڈیسیژن، ہم 4 لوگ جو یہ محافل منعقد کرتے ہیں الحمدللہ، ہم خود سے نہیں لیتے. ہم ہمیشہ ان کی رائے ان سے پوچھ کے، اور جو بھی ان کی بات ہوتی ہے آپ یقین کریں اتنی کوئی مفید اور اتنی کوئی ہمارے لیے ایک برکتوں والا میسج ہوتا ہے کہ ہم وہ سٹیپ لیتے ہیں. یہ 4-5 لوگ ہیں ہماری جو بڑی آپیز، ہماری بڑی بہنیں، ہماری مینٹرز خاص طور پہ. اصل بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب لوگ، حلیمہ جی ہیں، آپ ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم پر جو ہے کنیکٹ کیا ہے، جب دل میں کچھ تمنا تھی تو اللہ نے اس کو آگے بڑھایا. تو ہمارا تو ہم یہ ہے آج ہے کل چلے جائیں گے، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ جو ینگ لوگ ہیں وہ آگے آ رہے ہیں، سارا کام ہو رہا ہے. اور جب ہم چلے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ سب لوگ ایٹ لیسٹ ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی رابعہ باجی آپ نے بھی انمیوٹ کیا تھا، پلیز اپنے آپ کو دوبارہ سے انمیوٹ کریں. بشرا ثاقب آپ بھی ہیں، آپ نے کچھ کہنا ہے، کچھ بات کرنی ہے ارم سے؟ ان کے علاوہ بھی اگر کسی بہن نے بات بالکل کرنی کوئی ہے بھی تو ہے، پلیز. کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تو اس لیے چاہ رہی ہوں کہ ہم اس ٹائم کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں. کسی نے بھی کچھ کہنا ہے تو پلیز آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں. جی رابعہ جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم تمام ٹیم ممبرس کو، تمام امتی سسٹرز کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہے. اللہ کریم نے یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کو دیا، اس میں بہت ہی پیاری باتیں کی جا رہی ہیں. اللہ کریم اس میں بہت برکت، عافیت، سلامتی، قبولیت عطا فرمائے. اور یہ ینگسٹرز کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے. ماشاءاللہ سے ارم جی کا میں بیان سن رہی تھی لیکن میں آن آف ہو رہی تھی، کیونکہ جب میں آؤں تو آپ کو پتہ ہے میرے پاس کالیں اور کچھ نہ کچھ آ رہی جا رہی تھی. تو میں کبھی فیس بک سے جوائن ہوتی تو کبھی ادھر سے جوائن ہوتی، کبھی کٹ جاتی، مجھے خود ہی نہیں پتہ چلتا میں کہاں چلی گئی ہوں. لیکن میں نے بہت کوشش کی کہ ماشاءاللہ، کیونکہ یہ صبر کا جو یہ ٹاپک ہے نا، یہ میرے لیے میرا فیوریٹ ٹاپک ہے.
اور اکثر میں نے اس پہ بہت بات کیا، خدا تو عافیہ باجی کو بھی پتہ ہے، طلعت باجی کو، آپ لوگ عافیہ باجی کہتے ہیں، ہم طلعت باجی کہتے ہیں ان کو. تو بہرحال یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہر ایک واقعی یہ کام آسان نہیں ہوتا. بولنا اس پہ بہت آسان ہے، بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو پریکٹیکل لائف میں لانا اٹس ٹو مچ. یہ کہ جب کبھی کسی کو بولے نا کہ آپ اس پہ یہ کام کریں تو بہت مشکل لگتا ہے، اور سب کہتے ہیں کہ یہ ہوتا نہیں ہے ہم سے. اور ابھی جو میں چونکہ آن آف ہو رہی تھی، لیکن میں نے اس میں ایک میسج دیکھا تھا کہ یہ ہم سے ہوتا نہیں ہے. بیسکلی یہی چیز ہے کہ اگر صرف یہ جو حدیث جو میں نے اتنی سی دیر میں جو میں نے یہ حدیث مجھے بھی بہت پسند ہے، بلکہ یہ واقعہ پسند ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا کہ جو صحابی نے ان کو کہا تھا کہ جو دکھ مجھے ہے وہ آپ کو نہیں پتا. تو کون کس دکھ سے گزرا یہ ہمیں نہیں پتا. ہمارے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں اور ہمیں یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کو نہیں پتا ہمارے پاس جو تکلیف ہے، لیکن ہر ایک انسان ہر تکلیف سے گزر چکا ہے. کوئی میرے خیال سے ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کے گھر میں کوئی تکلیف گزری نہیں ہوگی. تو یہ ہر ایک کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ بہت پیارا ٹاپک ہے اور ماشاء اللہ سے بہت اچھے سے بیان کیا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ صبر مانگنا بھی چاہیے، اور یہ بولنا ہی صرف ہمارے لیے نہیں، ہماری زندگی میں عمل بہت ضروری ہے. جس دن عمل آ گیا اس دن پروگرام کا سارا مقصد جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ ہم نے پا لیا. اور جب سننے کے بعد بھی ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر سمجھیں کہ سب ضائع ہونے والی بات ہے ہوتی ہے. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ جہاں پر بھی جب بھی جو بھی اسپیکرز آ کے اور سب کو بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ دعا کر کے بیٹھا کریں کہ اللہ کریم بولنے والے کو بھی تاثیر عطا فرمائے، سننے والے کو بھی عطا فرمائے، دعا کی قبولیت ہو جائے، اور جو کچھ بھی ہم سنیں ہمارے دلوں پہ اتر جائے اچھی طرح سے، تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. خود عمل کریں گے تو آگے پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کریم آپ سب کو بہت کامیاب کرے اور ان کو بہت تاثیر دے، ہماری تمام اسپیکرز کو، امتی سسٹرز کو. اور انہوں نے جو مجھے بڑا سمجھا ہے، جبکہ بڑی ہوں نہیں لیکن آپ لوگوں نے بڑا بنا دیا، تو چلیں ٹھیک ہے، بڑی صحیح. تو بہرحال آپ لوگ کا پیار محبت ہے، میری بہت ساری دعائیں ہیں. جب میری کوشش ہوتی ہے میں ضرور انشاءاللہ اس پروگرام کو کبھی فیس بک سے جوائن کروں گی، لیکن یہ ہے کہ اللہ بہت کامیاب کرے گا. جب اللہ کی اور اس کے رسول کی بات جہاں ہوتی ہے وہ کامیابی ہوتی ہے. ہمیں یہاں پر گنتیاں نہیں دیکھنی ہوتی، ہمیں یہاں پر دیکھنا ہوتا ہے کہ کون آ کے یہاں پر بیٹھے. اور عافیہ جی نے بہت اچھی بات کی، طلعت باجی نے، کہ ینگسٹرز کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں کہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے پیارے دین کے کام جو کریں وہ کریں، اور انشاءاللہ ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ کریم آپ سب کی آج کی اس محفل کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. میں بھی ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ جی جزاک السلام اللہ. علیکم. صبر کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ابھی کہا انہوں نے کہ مطلب جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں واقعی بہت مشکل ہے یہ چیز ہونا، لیکن جب ہم اس طرح کی محافل یا اس طرح کے اسپیکرز کو سنتے ہیں تو وہ بات اگین اگین دل پہ اسٹرائک کرتی ہے. تو پھر کہیں نہ کہیں آپ اپنی مطلب ایک روش پہ آپ اپنے قائم ہیں، اور آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا مومنٹ آیا جب آپ بالکل ہی ہائپر ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیز آپ کو ضرور اسٹرائک کرتی ہے. یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں اللہ آپ کو خود اس کا اجر دے دے گا، تو وہاں آپ خود بخود آپ کا دل جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب یہ اگین اگین آپ سنتے رہتے ہیں اور اپنا جو ہے محاسبہ کرتے رہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بہت کچھ آپ کی لائف میں چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم پکڑ لیا تو اس کو آپ نے مطلب عمل کی ٹھان لی ہے، آپ نے کہا میں نے کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ باتیں اور یہ جو حدیث ہم سنتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے ان کا سب سے بڑا پیچھے بیک اپ کہ اللہ نے اس کو خود اجر ہمیں دے ہی دینا ہے، تو ہمیں دنیا میں لے کے مطلب اس بندے کو کیا کر لیں گے، تھوڑا سا شاؤٹ اور کر لیں گے تو کچھ نہیں ملنے والا. لیکن جو کچھ ہمیں اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے تو وہ بھی اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو آپ کو خود بخود صبر آ جاتا ہے. میرا خیال اپنا یہ ہے. بالکل 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 آپ نے بات ٹھیک کی ہے. اور انشاءاللہ جس کو اللہ پہ یقین ہوگا نا، وہ یہ جب دنیا سے ہٹیں گے نا کہ نہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتا، تو جب اللہ کی بات کو اگر ہم اور حدیث کی بات کو سنیں گے تو ضرور ہوگا انشاءاللہ. یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو، کیونکہ دینے والا وہ ہے. ہم نے نیت، سب سے بڑی ہماری بات ہے نیت کر لی کہ ہمیں اللہ پاک صبر دے گا تو دے گا، دیٹس اٹ. ہمیں کوئی اور نہیں کچھ کر سکتا. بہرحال یہ تو ایسا ٹاپک ہے، اس میں جتنی بات کی جائے کم ہے. تو ہمیں ٹائم السلام نہیں علیکم. ضائع کرنا، دوسروں کو موقع دینا ہے. تو میری طرف سے اللہ حافظ. کہاں سنا ہوں آپ راضی و راضی. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنا نام بتا دیں، آپ کا نام نہیں میں ہو رہا جی میرا نام بی پی صالحہ جنت ہے.
اوکے मेरी बेटी के ماشاءاللہ नाम से है, लेकिन मैं हूँ कारिया फौजिया, मेरा अपना नाम वो बेटी के नाम से ही बना हुआ है, सालिहा جی जन्नत. ماشاء मुझे बहुत मजा आया माशाल्लाह माशाल्लाह. जो है मैं आज फर्स्ट टाइम जो है ऐड हुई हूँ. नहीद साहिबा ने मुझे की है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए. तो मेरा उनसे राब्ता हुआ था तो उन्होंने मुझे ऐड किया और इतनी खुशी हो रही है. मुझे लग रहा है कि जैसे मैं आप सब बहनों के बीच में ही बैठी हूँ. तो आप बीच में ही यकीन बैठी हुई करें, हैं। एक दिली सुकून और एक मुसर्रत, और वो जो ऐसा है कि कुछ चीजें हम बहुत कुछ करके भी नहीं हासिल करते ना. कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि हमें वो जो है ना अल्लाह ताला जो है ना हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाता है, या हमें ये राब्ते करवा देता है, और ये अल्लाह ताला की ही मदद होती है कि हम बेशक दुआ करते हैं और इसी तरह ही हमें दुआएं हमारी हम सामने आती हैं कि आज मैं आपके बीच में जो है ये आपकी महफिल का हिस्सा बनी हूँ. बहुत मुझे माशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको अमल वाला बनाए آمین और अमल अल्लाह की सुभान तौफीक बस अता मकबूल फरमाए. तरीन कर दे हमारे इस अमल को, हमारे वालदैन के लिए, हमारी नस्ल के लिए, हमारी आल मुब- औलाद के लिए, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक के तमाम जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए उन सब के लिए, उन सब की अरवाह के लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे. آمین اب आमीन मैं आमीन कहती हूँ सुभान मदीहा आप अनम्यूट करیں प्लीज. जी बिल्कुल, मैं भी ऐड करना चाहूँगी. सबकी राय चल रही थी तो मैंने सोचा कि जो मैंने इससे गेट किया है वो भी शेयर करना चाहिए. बहुत अच्छा टॉपिक था और आई थिंक इस टॉपिक की ये टॉपिक हमारे हर तरह के रिलेशनशिप में इसका इम्प्लीमेंट आता है और एट सम पॉइंट हम पेशेंस लूज भी कर देते हैं. तो अगर आज की टॉक का कुछ भी कोई पार्ट थोड़ा सा भी उसको एक्सेप्ट करे तो आई थिंक पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आना चाहिए. हमने पूरा 1 घंटा सुना है तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे. और दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू रियलिटी कि जब इंसान पेशेंस करता है तो उसका बिहेवियर पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है. चाहे फिर आपके साथ कोई नेगेटिव भी चलता है तो आपको लगता है कि नहीं मे बी उसकी ये मजबूरी हो, ये ऐसा कर रहा है या इसके पीछे कोई और रियलिटी हो सकती है, तो आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं. तो जब थिंकिंग पॉजिटिव होती है तो लाइफ में सब कुछ आई थिंक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सब कुछ स्टेबल और सब कुछ अच्छा खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है. पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं और इसके पीछे ऑब्वियसली आपका जो पेशेंस होता है, जो आप टॉलरेट कर रहे होते हैं कुछ चीज़ों को, तो अल्लाह ताला उसके लिए आपको ज़रूर पे बैक करते हैं. तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दें. मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन तो है नहीं. इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से अल्लाह ताला हमें अपने साबर और शाकर बंदों में शामिल फरमाए. आमीन आमीन आमीन. जी अब नूरुल कुरान एकेडमी से हैं, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें. फिर दुआ की तरफ चलते हैं. हाँ बिल्कुल, फिर दुआ की तरफ अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज. आई थिंक उनको नहीं पता चल रहा. ओके मैं बस यहाँ पे एक छोटी सी बात ये कहूंगी. इरम, मैंने एक हदीस पढ़ी थी, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था किसी को माफ कर देना. अगर आप किसी को दुनिया में माफ करने से अगर आपकी इज्जत कम हो जाती है तो वही इज्जत क़यामत वाले दिन मेरे से ले लें. क्या हुआ? ये मुझे ये चीज मेरे दिल को बड़ी, ये कुछ 2-3 चीजें हैं. मैं ये नहीं कहती कि मैं भी कोई बड़ी आलम फाजिल बन गई बहुत, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो जब दिल को क्लिक करती हैं कि कितनी बड़ी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे से इज्जत ले लेना क़यामत वाले दिन. इसलिए जब ये सब चीजें हम जहन में रखेंगे, लोगों को माफ करना आसान होगा. माफ करना उसी सूरत में है जब हमें सब्र होगा तो हम माफी कर किसी को देंगे ना. जब सब्र ही नहीं होगा तो माफी का तो जिम्रा आता ही नहीं है. तो बस यहाँ पे बस यही मैं कहूंगी, जज़ाकल्लाहु खैर. बहुत खूबसूरत टॉपिक, बहुत खूबसूरत बातें. बुशरा साकिब आप साथ हो, आपने कुछ कहना है या हम दुआ की तरफ चले? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सूफिया बोल रही सूफिया, हूँ. मैं अभी कह रही थी कि सूफिया को मैं जी मैसेज जी करती हूँ, ये देख लो. नहीं, मैंने रेज मैसेज हैंड करने नहीं लगी थी. किया, लेकिन मुझे पता था मैंने बोलना कि थोड़ा टाइम मिले तो इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर.
Iram sister, I'm also with them. میں بھی امتی سسٹر کی ایک چھوٹی سی صوفیہ نام ہے. آپ کا بہت پیارا آج ٹاپک بھی بہت اچھا تھا ویری اور ایموشنل. دل میں گر کر کے آپ کی باتیں ماشاءاللہ اتنا جزاک اللہ ہے. آپ نے سارا کچھ احادیث سے اور آیات سے بتایا. تو واقعی میں یہی بات سوچ رہی تھی حلیمہ سسٹر کی آگے کنٹینیو کرنے کہ معاف کرنا سب سے مشکل کام ہے. لیکن اس دنیا میں نائٹ ٹائم آپ فارگیو کر دو نا سب کو, جو بھی آپ کے ساتھ, آپ اتنے ریلیکس ہو جاتے ہو نا, یو کینٹ بلیو. اور یہ وہی تبھی آتا ہے کہ جب آپ کے اندر صبر اور شکر اللہ تعالیٰ ڈالے اور آپ کے کنٹینیو آپ اس کو پریکٹس کریں ان یور لائف. تو یہ بہت ہی پیاری بات ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ دوسروں کو معاف کر دینا ماشاءاللہ. تو آگے پھر اسی طرح لائف چلتی ہے. تو یہ تو بڑا زبردست ٹاپک تھا اور آپ نے بہت پیارا بیان کیا. جزاک اللہ خیر فار کمنگ. اور آپ آتے رہیے گا, ہمیں پلیز. مزید میں یہی ٹاپکس کہنے پہ لگی تھی, really need your help in میں different یہی عرض topics. کرنے لگی تھی, ابھی یہی عرض کرنے لگی تھی کہ آپ آتی جزاک رہا کریں, اللہ کیونکہ خیر. ہمارا ملٹی ہے. صرف علماء کے لیے, مطلب علماء بھی تشریف لاتے ہیں یہاں پہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے, اور دوسرے اسپیکرز بھی. تو ہمیں ہر قسم کے نالج کی ضرورت ہے. کمیونٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی, اور جو ہمارا دین ہے وہ تو ہمارا مشن ہے نا. وہ تو ہم پیدا ہی ابھی اب جب ہوئے تو تب تو مطلب دینی گھرانے تھے, مسلم گھرانے تھے. جس طرح سے ماں باپ نے سکھایا, سیکھا, استادوں نے سکھایا, ہر لمحہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہو. اور ہمارے پیچھے ماشاء اللہ سے امتی سسٹرز, وی آر سو بلیسڈ کہ ہمارے پیچھے ایک پورا بنچ ہے, پورا ایک پوری برانچ ہے. جیسے استادوں کی عافیہ آپی, شاہدہ آپی, رابعہ آپی, کاشفہ آپی, سب بڑے بڑے ہمارے ساتھ ہیں, اور ہر جگہ پہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. شبنم آپی بالکل. اب یہ صبا ہے, پلیز اب صبا اور رابعہ باجی, اور رابعہ باجی آپ کچھ کہیں, پھر صبا لاسٹ ہم لے کے پھر دعا کے لیے چلیں گے کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے. جی بالکل. سوری جب آپ نے یہ ابھی بات کی, سوری میں دوبارہ آئی ہوں, It's لیکن okay. موتی دینے کے لیے آئی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. Yeah, sure. موتی یہ ہے کہ جب آپ نے ابھی اس معافی کی بات کی تو مجھے ہوا کہ اس میں ایک عمل بتاتی چلوں جو ہمارے استادوں نے ہمیں بتایا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کریم آپ سے راضی رہیں اور آخرت کے دن آپ کی پکڑ نہ ہو, تو پھر آپ کیا کریں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہاں بھی مکمل صبر آپ کو, شکر کرنے والوں کو یہ عمل پھر ملتا ہے. اور وہ عمل کیا ہے کہ جس کسی کے ساتھ آپ کا رابطہ خراب ہے, آپ اس کو اپنا تمام پڑھائی, تمام ذکر اذکار, یا خاص کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کرتے رہے ان کی روح کو, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ان کے رابطے بہتر ہو جائیں گے. اور آپ پھر دل سے ان کو معاف کر کے آپ یہ عمل کر کے دیکھیں, خود وہ بندہ جس سے آپ کے رابطے خراب ہے, جس کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے, وہ خود آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے بات چیت شروع کر دے گا, معاف کر دے گا. یہ اپنائی ہوئی بات ہے, خود میں نے اپنی ذات سے اپنائی ہے. اس لیے یہ موتی دے رہی ہوں کہ معاف کرنا تو پھر بھی بندہ کہتا ہے چلے معاف کیا, لیکن اپنا عمل, اپنے تمام جتنے اعمال ہیں, اپنا ہدیہ وہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو دنیا میں ہی یہ دے کر نہ راضی براضی ہو جائیں تو انشاءاللہ آخرت کی پکڑ سے بچیں گے. کہ اللہ کریم ہم نے تو دل سے معاف کر کے اپنے ہدیے بھی ان کو دیے ہیں, تاکہ یہ کہ اللہ کریم پھر نہ مانے تو وہ رب کی مرضی, وہ رب کی رضامندی. لیکن آپ یہ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ جو روٹھا ہے وہ من جائے گا, جو بچھڑا ہے وہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بڑا ہدیہ ہی دے کر مجرب وظیفہ ہے یہ, بڑا ہی مجرب, آزمایا ہوا ماشاءاللہ ہمارے استادوں کا. بالکل. تو اس کو کریں انشاءاللہ. یہ آسان نہیں ہوتا, مجھے کہتے ہیں کہ نا کیسے دے دیں, کیسے پڑھ دیں. یہ زبانی اور دلی پڑھوائے گا انشاءاللہ. اللہ سے مانگے وہ کروائے گا, اور پھر اس کا کمال دیکھیں, یہ ہمارا نہیں, یہ رب کا کمال ہے انشاءاللہ. بالکل. میں بھی جب بھی, آپ کو پتا ہے استادہ شاہدہ, میں تو ان کو اما جان کہتی ہوں, جب بھی میں اما جان سے بات کروں تو مجھے یہی کہتی ہیں, پڑھ کے جو ہے نا وہ اعمال پڑھو اور پڑھائی کرو, اور ان لوگوں کی روحوں کو بخشو جن سے تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے لیے وہ کبھی تمہیں پریشان کر سکتے ہیں, یا لوگوں کے شرور سے بچنے کے لیے. تو ایسے تو اب جب سے مجھے اس چیز کا ہوا ہے, تو میں جو بھی پڑھتی ہوں تو میں سب کو کر کے نا پوری امت کو دے دیا کریں. بالکل, میں پوری خلق خدا کے اوپر ایسے کر کے دیتی کہ اللہ کہیں سے بھی
کیونکہ شر آپ تک پہنچتا ہے تو وہ خالی شر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر ہمیں بھی اس چیز کے لیے پنچ کر رہا ہے کہ ہمیں بھی آگے سے اس کا جواب دینا ہے، ہمیں بھی کچھ مطلب ریئیکٹ کرنا ہے. تو اس لیے سب کو پڑھ کے تو کیا کہتے ہیں دیا کریں. اب آخری ہے یہ صبا، آپ آئیں پھر ہم دعا کی طرف آئیں گے پلیز. یہ لاسٹ صبا کو میں لوں گی بس. Assalamu alaikum to all my sisters. وعلیکم السلام. I just want to thank my sister and the team to giving me the opportunity to be here. No. You're so brave, and you're going to come to meet us in our mehfil, right? 27, and she's going to recite Naat also. انشاءاللہ ایسے نہیں کرو، آپ بہت بریو ہو. امی کی ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں ہے. آج نعت تھی نا صبا جی کی، نعت تھی نا، تو امی کی ہیلتھ تھوڑی ٹھیک نہیں تھی. پھر اب دیکھو انشاءاللہ میں رو پڑی نا تو مجھے کوئی نہیں چپ کرائے گا. Thank you so much, Iram sister. بہت مزہ آیا ٹاپک کا. It was actually very emotional. I was listening to you, all of you. You guys are doing an amazing job. And I just want to share with you. پہلے امی کے ساتھ میں میلاد پہ جایا کرتی تھی، تو ایک دن میں میلاد پہ نہیں گئی. اس رات کو نا I had a dream. ایک بزرگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آج آپ گئی نہیں میلاد پہ، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے. So that night I cried so much کہ میں نہیں گئی and Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was there. So this is a good platform. I'm very glad and blessed to be here. And it's making me very emotional کیونکہ یہ سب کچھ ملتا نہیں ہے. آج کل nobody follows it, you know. So that's why I'm so emotional. And I really pray for all of you guys. And inshallah, may you guys, work more on this and grow it more. I just wanted to say this. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو بھی شفا دے انشاءاللہ. انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ارم ابھی آپ آمین کی امی کے لیے بھی خاص دعا کروا دیں. اب ہم دعا کی طرف چلتے ہیں، تو ارم آپ پلیز دعا کروا دیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ دعا کرنے سے پہلے میں سسٹر عافیہ نے کہا تھا کہ اگر اس کا ایک پریکٹیکل سٹیپ کہ جب آپ حق کے لیے لڑ رہے ہو تو پھر آپ پیشنس کیسے شو کرتے ہو. تو ایک ہوتا ہے لاؤڈ ایکشن، بات کر کے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کوائٹ ایکشن. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خاموشی سے سن رہے تھے سامنے والے کی اذیت ناک باتوں کو، تو وہ ان ایکشن نہیں تھا، وہ سائلنٹ ایکشن تھا جس کا اجر اللہ دے رہے ہیں. تو صبر یہ ہے کہ بعض اوقات خاموش ہو جاؤ، کیونکہ وقت نہیں رکتا. وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں وقت کی بھی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. تو ہم کیا کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وقت ابھی ہے اور بس ابھی ہے. یہ ہماری نادانی ہے، ہماری بے صبری ہے. لیکن وقت نہیں رکتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں بھی جو ہیں وہ دکھتی ہیں. تو صبر یہ بھی ہے حق پہ کھڑے رہنے کا کہ بعض اوقات خاموشی اختیار کر لیں تاکہ وقت کے ساتھ آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے. کچھ لوگوں کی زندگیوں میں وقت کا فیصلہ ان کے حق میں ان کی خاموشی کی وجہ سے ہوا، اور کچھ لوگوں کی زندگیوں میں فیصلہ ان کے حق میں ان کے بولنے کی وجہ سے ہوا. اس چیز کا فیصلہ کون کرے گا کہ میں نے یہاں بولنا ہے اور یہاں نہیں بولنا؟ آپ نے خود، اور آپ اللہ سے مانگی ہوئی حکمت کے تھرو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا کر سکتے ہو. ہاں، ہمارے زمانے میں آج کل میسیجز یہ ہیں کہ آپ نے ایک چیز بھی برداشت نہیں کرنی، اور برداشت کو ہم نے اتنا نیگیٹو سینس میں لے لیا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ برداشت جو ہے وہ کمزوری کا لفظ ہے. ٹالرنس اینڈ پیشنس میں فرق یہ ہے کہ ٹالرنس ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے جب ہمیں کرنا پڑتا ہے. پیشنس یہ ہے کہ ناپسندیدہ چیز کو ہم اپنے اوپر حاوی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ گزر جائے گا، یہ گزر سکتا ہے. بس میرے ذہن میں یہی آنسر تھا اس وقت. جزاک اللہ خیرن کثیرا. بیوٹیفل، الحمدللہ، بیوٹیفل. جزاک اللہ خیرن کثیرا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.
ربی ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اے میرے رب فساد کرنے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اے میرے رب میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں اے میرے رب اگر وہ میرے پاس آئیں۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائی، اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ تمام دعائیں جو میں نے پہلے پڑھی وہ بیسکلی قرآنی آیتیں تھیں جو دعاؤں کے طور پہ تھیں، پر میں نے بہتر سمجھا کہ اگر میں اردو زبان میں پڑھوں تو شاید دل میں زیادہ اترے۔ دعا تو وہی ہے جو اللہ جانتا ہے ہم مانگ رہے ہیں۔ اب یہ جو دعائیں ہیں یہ مسنون دعاؤں میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائیں۔ اگین میں عربک نہیں پڑھوں گی، اردو ہی میں پڑھوں گی۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے بہترین سوال کرتی ہوں، بہترین دعا، بہترین نجات، بہترین عمل، بہترین ثواب، بہترین زندگی اور بہترین موت مانگتی ہوں، اور مجھے ثابت قدم رکھ، میرا نامہ اعمال وزنی کر، میرا ایمان ثابت کر، میرے درجے بلند کر، میری نماز قبول فرما، میری خطا بخش دے۔ میں تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے بھلائی کا آغاز اور اس بھلائی پر اختتام اور اس کے جامع ہونے، اس کی ابتدا، اس کا ظاہر، اس کا باطن اور جنت کے بلند درجے مانگتی ہوں۔ آمین۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں خیر کا جو تو مجھے دے، اور خیر کا جو میں کام کروں، اور خیر کا جو میں عمل کروں۔ آمین۔ یا اللہ میرے بوجھ اتار دے، میرے کام کی اصلاح کر دے، میرے دل کو پاک کر دے، میری شرمگاہ کو محفوظ رکھ، میرے دل کو میرے لیے منور کر دے، میرے گناہ بخش دے، اور میں تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتی ہوں۔ آمین۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو میرے نفس میں، میری سماعت میں، میری نگاہ میں، میری روح میں، میری تخلیق میں، میرے اخلاق میں، میرے گھر والوں میں، میری زندگی میں اور میری موت میں، میرے عمل میں مجھے برکت عطا فرما، تو میری نیکیاں قبول فرما، اور میں تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتی ہوں۔ آمین۔ اے میرے رب میری مدد فرما اور میرے خلاف مدد نہ کر، مجھے غلبہ دے اور میرے اوپر غلبہ نہ دے، اور میرے لیے تدبیر کر اور میرے خلاف تدبیر نہ کر، مجھے ہدایت دے اور میرے لیے ہدایت کو آسان بنا دے، میری مدد کر اس کے خلاف جو مجھ پر زیادتی کرے۔ اے میرے رب مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا، بہت ذکر کرنے والا، بہت ڈرنے والا، بہت اطاعت کرنے والا، اپنی طرف عاجزی کرنے والا بنا دے، اپنی طرف آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول کر، میری دلیل کو ثابت رکھ، میری زبان سیدھی رکھ، میرے دل کو ہدایت دے، اور میرے سینے سے کینہ نکال دے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر ارم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ انشاءاللہ پھر بشرط زندگی پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو ہم دوبارہ دعوت دیں گے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں، کیونکہ ہم جیسوں کو بہت ضرورت ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ، ہمارے کچھ جو ہے نا ٹاپکس، ہمیں ان کو ڈسکس کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اب ہم لوگ پریکٹیکل زیادہ ہو گئے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا اپنے پریکٹیکل زیادہ دن بدن ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر آپ کا اور تمام حاضرین محفل کا، آپ سب کو میں تہہ دل سے، میں میری پوری امتی سسٹرز آپ کا جزاک اللہ کرتے ہیں۔ اور ناہید آخر میں کچھ کہنا ہے؟ ٹائم اب نماز کا بھی ہو رہا ہے۔ بالکل، بس نماز کا ٹائم ہوا ہے الحمدللہ، تو ابھی چلتے ہیں نماز کی طرف، اسی وضو میں اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے تمام لوگ جن کے پیچھے دعائیں مانگنے والے ہیں اور جن کے پیچھے دعائیں مانگنے والے نہیں ہیں، بس اللہ سبحان ہمیں ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اپنے والدین کے لیے. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ جمعۃ المبارک کی محفل میں کا جو پروگرام ہے وہ ہماری بچی گولڈ میڈلسٹ مدیحہ جی کا ہے. مدیحہ نے ہینڈ بھی ریز کیا ہوا ہے، آئی ڈونٹ نو شاید کچھ کہنا چاہتی ہیں. وہ پہلے کا ہی تھا. اوکے صحیح. تو بس نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ مدیحہ جی کا ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی آئیں گے. جزاکم اللہ خیر واسع جزا فی الدارین. سسٹر ارم، آپ کا اس کا دینا تو اللہ سبحانی آپ کو دے سکتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں دے سکتے. really جزاک اللہ خیر ارم. سیریسلی مجھے میرے دل کو بہت تسلی ہوئی کہ کچھ ہم لوگوں تک اچھا ڈیلیور کر سکے، کچھ ہم بھی پتہ ہے آپ کا دل تب، آپ کا ضمیر، آپ کا دل، آپ کا دماغ تب مطمئن ہوتا ہے جب آپ کسی بھی چیز کو آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ، ہمارے پاس تو دو ہی چیزیں ہیں نا، ان کو کوٹ کر کے جب آپ بات کرتے ہو تو پھر اگر جیسے سوشل میڈیا ہے نا ارم جی، آپ کو پتہ چھوٹی سی بات کا کتنی جلدی بتنگڑ بھی بن جاتا ہوتا ہے اکثر. تو آپ یوں دکھا سکتے ہو کہ یہ دیکھ لیں، بخاری شریف کی ہے، مشکات سے لی ہے، یا مطلب ابو داؤد کی ہے، جہاں سے بھی آپ نے ریفرنس لیا ہوا ہوتا ہے وہ پھر آپ ٹھوک کے اس کا جواب دے سکتے ہو جب آپ احادیث کو کوٹ کرتے ہو. ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے یہ باتیں بہت دل پہ اثر کرتی ہے. قرآن یا احادیث مبارکہ جب بھی پڑھا جائے تو مطلب آپ ہل کے اندر سے رہ جاتے ہو نا، تو اس لیے بہت مزہ آیا. اور ارم میں چاہوں گی کہ اگلا جب بھی انشاءاللہ آپ کو ٹائم ملے، میری ریکویسٹ پہ جیسے ابھی میں نے آپ کو صبر شکر کا کہا، اگلا ٹاپک آپ اگر یہ ہمیں دیں کہ ہم اللہ سے رجوع کیسے کریں، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہم ایسے کشتی میں سوار ہیں کہ سمندر کے اندر بس کشتی ہماری جا رہی ہے، کسی سمت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، غوطے کھاتی کشتیاں ہماری ڈولتی ہوئی. تو کچھ اب ایسا بھی بتائیں کہ ہم اللہ سے رجوع کیسے کریں، ہم کیسے اپنے دلوں کو صاف کریں، کیونکہ جو دلوں میں اتنا بغض، اتنا کینہ، اتنی نفرت، اتنی مقابلے بازی بھر چکی ہے نا کہ یہ اس نے پورے سوسائٹی کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. ہم مسلمانوں کو اس نے ہلا کے رکھ دی ہے کہ جو ہے نا یہ چیزیں بھی کچھ بس ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو ہے نا، وہ دین میں تو بڑھنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ نا، دین کے کاموں میں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا وہ ہونا بھی چاہیے، بشرط یہ کہ آپ کی نیت صاف ہو، لگن سچی ہو، استادوں کا ہاتھ آپ کے سر پہ ہو اور آپ ڈوج نہ کر رہے ہو کسی کو، وہ تو وہاں کی حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن بہت ساری اور جو چیزیں اب ہونے لگ گئی ہیں، ہم سے بھی ہو جاتی ہیں اکثر، انسان ہے فرشتے تھوڑی. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ونس اے منتھ آ جایا کریں، اور جتنا ٹائم آج لیا ہے آپ کا اب نہیں لیں گے، کیونکہ وہ پہلی دفعہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا، بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، یہ بھی پوچھنا ہے یہ بھی پوچھنا ہے، تو آئندہ اتنا ٹائم نہیں لیں گے، لیکن ونس اے منتھ اگر آ جائے دیٹ وڈ بی گریٹ. جزاک اللہ خیر، ضرور تھینک یو ویری مچ. جزاکم اللہ خیر. آج کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرن کثیرا. السلام علیکم.